میرے پیارے 20 رمضان المبارک کو اللہ پاک نے مکے کو فتح عطا فرمائی۔ ہمارے تمام مومنوں کو پتہ ہونا چاہیے، ہمارے جوانوں کو پتہ ہونا چاہیے، ہماری آنے والی نسل کو پتہ ہونا چاہیے۔ میرے پیارے، ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے تاکہ جن کو نہیں پتہ، ہمارے جوانوں کو ان کو پتہ لگ جائے کہ ماہ رمضان کے اندر اللہ پاک نے مکہ شریف کو فتح عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے اندر پیدا ہوئے، 53 سال کی عمر کے اندر حضور نے ہجرت کی، مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے گئے، جو قریب 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سن 8 ہجری یعنی 10 رمضان المبارک کو، یعنی 8 سال بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جان نثاروں کے ساتھ، جنتی جماعت کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں چلتے چلتے قریب 12,000 کا لشکر ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ کے اندر تشریف لائے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سارا منظر دیکھ کے مکے کے لوگ حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا لشکر، بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ بندے موجود کھڑے تھے مکے کے اندر جن لوگوں نے حضور کے گڑے کے اندر پھندا ڈالا تھا، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پتھر برسائے تھے، بے حساب ظلم کیا تھا جس کی حد کوئی نہیں۔ میرے پیارے، زبان بیان ہی نہیں کر سکتی، اتنا ظلم کیا حضور کے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر۔ وہ سارے کے سارے دشمن سامنے کھڑے تھے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام 12,000 کا لشکر لے کر 20 رمضان المبارک کو مکے کے اندر حضور داخل ہوئے، تشریف لائے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ کسی نے پوچھا کسی نے کہ بتاؤ تمہارے ساتھ آج کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہوگا کیا، آج تو ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، جو ہم نے ظلم کیا ہے اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، آج تو ہمارا قیمہ کر دیا جائے گا، ہمیں پتہ ہے اس بات کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سارا یہ منظر دیکھا، 12,000 کا لشکر، بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے میرے پیارے۔ 20 رمضان المبارک کو اللہ پاک نے جب فتح عطا فرمائی تو ظالم جو ظلم کرنے والے سامنے کھڑے تھے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بھرے نبی نے رحمت بھرے جملے ارشاد فرمائے فتح مکہ کے موقع پہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہتھیار ڈال دے گا اسے معاف کر دیا جائے گا، اس کے لیے امان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو خانہ کعبے کے اندر چلا گیا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو میرے چاچا حضرت ابو سفیان کے گھر کے اندر چلا جائے گا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کیا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ایسا جملہ ارشاد فرما دیں، فخر پسند آدمی ہے حضرت ابو سفیان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سکا بھائی ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے لیے کوئی ایسا جملہ ارشاد فرما دیں کہ فخر پسند آدمی ہے اور راضی ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو میرے چاچا حضرت ابو سفیان کے گھر کے اندر چلا جائے گا اسے بھی امان ہے، اسے بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رحمت بھرے جملے ارشاد فرما رہے تھے مکہ فتح کے موقع پہ، تو ظالم جب سامنے کھڑے تھے تو رحمت بھرے نبی نے جب انہیں معاف کیا نا، معاف کیا تو دیکھ کر حیران ہو گئے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا ہے۔ اتنا ظلم، اتنا قتل کیا، اتنا ظلم کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ میرے پیارے، جب مکہ جس دن فتح ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ جاؤ کہ اذان سناؤ۔ لوگ دیکھ رہے تھے اس منظر کو، ایک غلام کو خانہ کعبے کی چھت کے اوپر حضور نے جب کھڑا کیا تھا، سردار دیکھ رہے تھے مکے کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دن حضرت ام ہانی مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بہن ہے حضرت ام ہانی، تو حضور وہاں تشریف لے کے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں غسل فرمایا۔ اس کے بعد آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز ادا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ام ہانی کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کے کچھ سوکھے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لے آؤ۔ تو آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دن روٹی کے سوکھے ٹکڑے بھگو کے، پھر حضور نے ارشاد فرمایا کچھ سالن، تو نمک پیش کیا گیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر سرکہ پیش کیا گیا۔ یہاں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس مومن کے گھر کے اندر سرکہ ہوگا تو اس گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں آئے گا، کبھی غریبی نہیں آئے گی، تنگ دستی نہیں آئے گی جس گھر کے اندر سرکہ ہوگا۔
فتح مکے کے موقع میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا، میرے پیارے رحمت بھرے نبی نے، رحمت للعالمین نے سارے دشمنوں کو مکہ فتح کے موقع پہ معاف فرما دیا تھا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا ان کو بھی میں نے معاف کیا، جنہوں نے صحابہ کرام کے اوپر ظلم کیا ان کو بھی میں نے معاف کیا، کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر بڑے بڑے سردار کلمہ پڑھ کر مومن ہو گئے۔ میرے پیارے 20 رمضان المبارک کو اللہ پاک نے مکے کو فتح عطا فرمائی، اور جتنی بھی اندر گندگی تھی ساری کے ساری 360 ساری کے ساری صاف کر کے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور اذان سناؤ۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت بلال نے حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کدھر منہ کر کے اذان پڑھوں؟ جب مدینہ منورہ سے اپنے روانہ ہوئے تھے تو میں نے منہ کیا تھا خانہ کعبہ کی طرف، جہاں کہیں میں نے اذان پڑھی، میدان عرفات میں پڑھی، مزدلفہ میں پڑھی، مینا میں پڑھی، سفر میں پڑھی، حجر میں پڑھی، جہاں کہیں بھی میں نے اذان پڑھی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے منہ جو ہے نا خانہ کعبہ کی طرف کیا تھا۔ یا رسول اللہ آج تو آپ نے خانہ کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دیا، بتا منہ کدھر کروں؟ سنو رحمت للعالمین کی پیاری بات، رحمت بھرے نبی کی پیاری بات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلال کیا کہتے ہو؟ یا رسول اللہ جہاں کہیں بھی میں نے دنیا کے اندر اذان پڑھی ہے تو منہ کیا تھا کعبے کی طرف ہے، آج بتا منہ کدھر کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے بلال کیا دیکھتے ہو، میں نبی نے تمہیں کعبے کی چھت کے اوپر اذان دینے کے لیے حکم دیا ہے، تو اب اپنے نبی کی طرف منہ کر کے اذان پڑھو۔ تو حضرت بلال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منہ کر کے اذان دے رہے تھے خانہ کعبے کے اوپر۔ میرے پیارے رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اوپر حضرت بلال سے اذان پڑھوائی، اور دشمن دیکھ رہے تھے چاروں طرف۔ میرے پیارے اللہ پاک نے 20 رمضان المبارک کو مکہ کو فتح عطا فرمائی۔ ہمیں چاہیے میرے پیارے کہ یہ دن سب کو یاد ہونا چاہیے، ہماری آنے والی نسلوں کو، ہمارے جوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ 20 رمضان المبارک کون سی تاریخ ہے،